اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد والآل دعام. تمام مومنین کو جو علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو خوشی کے ایام چل رہے ہیں وہ کہاں تک جا رہے ہیں، کہاں ان خوشی کے ایام کے توسط سے مومنین خوش ہو رہے ہیں اور کہاں خوارج کو اس ٹائم آگ لگی ہوئی ہے. لگنی بھی چاہیے، ہر ایک کے اپنے اپنے عقائد ہیں تو ان عقیدوں کے پھر الحمدللہ تاثرات بھی کچھ ہوتے ہیں. ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ سب دیکھ چکے ہیں. اس میں اشرف جلالی صاحب کا اب ایک نیا فتویٰ ہے جی عید غدیر منانے والے اعوذ باللہ یہودی ہیں یا یہودیوں کے اعلی کار ہیں. اب میں حیران تھا بخدا قسم کہ جب اس بندے نے یہ بکواس کی ہے. یہ وہی ہے جسے ابھی سال پہلے ہم نے الحمدللہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے مسئلے میں توبہ کروائی ہے اور ثبوت کے ساتھ کروائی ہے کہ ہم نے اس کو اتنا پیلا کہ توبہ کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے. تو وہ کوئی نہیں، الحمدللہ جلالی صاحب آپ سے ابھی ہم غدیر بھی منوائیں گے، ابھی آپ سے ہم نے زنجیر زنی بھی کروانی ہے، ہم نے آپ سے ابھی ماتم بھی کروانا ہے ان کیس کہ آپ کے لوگوں میں جو خون ہے وہ حلالی ہو. لیکن چلیں بہرحال ابھی آپ سے سب کچھ منوائیں گے. آپ نے تعزیہ بھی اٹھانا ہے، آپ نے الحمدللہ شبیہ ذوالجناح کے بھی پیچھے پھرنا ہے، آپ نے سب کچھ کرنا ہے. ابھی آپ سے ایک ایک کر کے سب منوانا ہے. سیدہ عالمین صلوات اللہ علیہا کے مسئلے میں بات کر لی تھی نا، ابھی آگے بھی چلتے ہیں. تو پہلے ذرا اب یہ حضرت کا بیان ملاحظہ فرمائے سامعین، اس کے بعد پھر ہم کلیریفیکیشن آپ کے سامنے لا کے رکھتے ہیں کہ یہ بابا جی جو اتنے سیخ پا ہو رہے ہیں اس مسئلے میں، یہ بابا جی کا سارا مکو کس طرح ٹھپا جاتا ہے. ہیو اے لک آن اس کلپ. روافض کے نزدیک ولایت کیا ہے کہ وہ اس غدیر کو جشن ولایت علی کہتے ہیں یا عید ولایت کہتے ہیں، یا وہ کلمے میں علی ولی اللہ کہتے ہیں، یا اذان میں علی ولی اللہ کہتے ہیں. ان کے نزدیک ولایت کا معنی ولی الامر اور خلیفہ بلا فصل ہے. ان کے نزدیک غدیر خم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ نام زد کر کے اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے. یہ مطلب ہے جشن ولایت علی کا. ان کے نزدیک جشن ولایت علی کا رافضی مطلب انکار خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انکار خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انکار خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انکار خلافت چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے نزدیک ولی اللہ اور مولا کا مطلب اور ولی کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سرکار کے وصال کے بعد جب سرکار جانے جانا تھا تو اپنا نائب اور جانشین ولی الامر اس دن مقرر کر دیا تھا، ہاتھ میں ہاتھ لے کر، اور دنیا کو بتا دیا تھا. اور پھر ان کے نزدیک جب سقیفہ میں اجلاس ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی سب نے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سقیفہ والا اجلاس غدیر خم کے فیصلے سے معاذ اللہ بغاوت تھی. اب بتاؤ کہ یہ جو ان کی ولایت علی ہے، یہ جو ان کے نزدیک علی ولی اللہ ہے، یہ ساری امت پر عدم اعتماد ہے، سارے صحابہ پر عدم اعتماد ہے، سارے اہل بیت پر عدم اعتماد ہے. سب نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور سب پر یہ الزام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج میں جو آپ نے اعلان کیا تھا، آگے جا کے تھوڑی وقت بعد سارے اس اعلان سے پھر گئے اور اپنا اعلان کر دیا. میں پوچھتا ہوں آج کے بگوڑے منہاجیوں سے، تفصیلیوں سے اور لعان شاہ جیسے باغیوں سے کہ پوری 14 صدیوں کے اکابر کا مسلک تم عید غدیر کی خوشی میں دفن کر رہے ہو. کیا منہ دکھاؤ گے کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا سارے صحابہ معاذ اللہ اور سارے اہل بیت بھول گئے اس اعلان کو جو سرکار نے اعلان کیا ہو مولا کے لحاظ سے خلاف بلا فصل کا؟ اور یہ سارے سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھ کر انہوں نے اس اعلان کو جس محبوب کے لیے جانے مارتے رہے ان کا کیا ہوا اعلان سارے بھول گئے. یہ تانا دیا جا رہا ہے عید غدیر کے اندر امت کو، اور دینے والے پرلے درجے کے باغی ہیں، اسلام دشمن ہیں، یہود کے اہلکار ہیں. اور یہ جو آج نئے نئے آئے ہیں جشن ولایت علی اور عید غدیر منانے والے، یہ انہی روافض کے چیلے ہیں. ہم نے بلا وجہ تو انگاروں کو مٹھی میں نہیں پکڑا تھا، ہم نے پہلے اعلان کیا تھا یہ جس جگہ پہ چل گئے ہیں ایک ایک کر کے ساری باتیں ان کی مانیں گے. لفظ مشہدی کبھی غیرت کا حوالہ تھا، آج کچھ بے غیرت لوگ مشہدی بول کے خمینی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں. وہ ہمارے سجادہ نشین کا بے غیرت ماموں، اس نے خمینی کی شان میں پورا قصیدہ لکھا ہے اور لعان شاہ مشہدی کہلا کر آج وہ جشن ولایت اور عید غدیر منا رہا ہے. ان کے نزدیک غدیر کیا ہے؟ یہ موسوعۃ الغدیر کی پیاری جلد ہے، جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 210 ہے. اس میں کیا لکھا ہے؟ وفی شریعت الاسلامیہ ثلاثۃ اعیاد ہامہ، کہتا ہے کہ شریعت اسلامی میں 3 اہم عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تیسری عید الغدیر. ایک تو یہ یعنی سرکار کی دنیا میں آمد کی عید ان کے اس لسٹ میں نہیں. پھر کہتے ہیں پہلی 2 تو عام ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. وقد ظل الاخیر عیدا یبتہج فیہ المسلمون علی امتدادات تاریخیہ و جغرافیہ، کہ جو آخری ہے یعنی عید الغدیر یہ صدیوں سے یعنی روافض کہتے ہیں منا رہے ہیں. وما ينتبه علیہ عید الغدیر، عید الغدیر کیوں منائی جاتی ہے؟ اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں من ایحاءات حول احقیت اہل البیت بالخلافت الاسلامیہ، یہ عید اس جشن کے لیے منائی جاتی ہے کہ خلافت بلا فصل اہل بیت کا حق ہے.
अहक्किया कि मौला अली ज्यादा हकदार थे किस चीज के, बिल खिलाफत इस्लामिया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत के वो ज्यादा हकदार थे, यानी हकीकत में वो खलीफा बिला फसल थे। और साथ अगले सफे पे लिखा है फ़इन्न सकीफता कद जाअत लितनाकुदिल गदीर, कि जो सकीफा बनी साइदा में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत की गई और सब ने उनको खलीफा माना। कहते हैं ये सकीफा वाला जो इजलास था ये इस गदीर वाली हदीस के मुकाबले में इस बगावत करते हुए किया गया। तो ये खिलाफत बिला फसल मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बयान करने का जश्न है उनका। वलायत तो उनकी पहले भी थी, वो वलायत जो कुर्बे खुदाबंदी है, वो वलायत जो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो वलायत तो वो पहले भी उसके सरताज थे, शहंशाह थे। अब ये जश्न गदीर, जश्न वलायत अली, ये जो थोड़ी सी झिझक महसूस करते हैं अभी इन सालों में, अभी वो जश्न वलायत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे वही फिर जश्न गदीर लिखेंगे, ईद गदीर लिखेंगे और अना गदीरियुन रवाफिज़ की बोली बोलेंगे। और इनका मकसद क्या है कि वो हमें मुहिब मान लें, वो भी कहें कि बाकी सुन्नी तो खाजी है, ये इनमें से फिर मौलाई बन गए हैं। लेकिन हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि ये भूल है इन लोगों की जो रवाफिज़ के कदमों पे कदम रख रहे हैं। आप फरमाते हैं रवाफिज़ आज आले सुन्नत वक्ते खुशनूद के दन, क्या अहले सुन्नत नीज दर रंगे ऐशा आज दीगर असहाबे किराम तुम्हारी नुमायन, कि सिर्फ काले कपड़े पहनने से रवाफिज़ सुन्नियों तुमसे खुश नहीं होंगे तो क्यों पहनते हो, सिर्फ जश्न गदीर मनाने से वो खुश नहीं होंगे, वो कब खुश होंगे? कहते जब उनकी तरह तुम भी सहाबा के खिलाफ बक बक करोगे तो फिर खुश होंगे। जिस तरह की जो ट्रैक पे चले हैं फिर सहाबा के खिलाफ भी बक बक कर रहे हैं, तो उनसे सर्टिफिकेट लेने की तुम्हारे अंदर ये तड़प क्यों है? वो खुद जहन्नमी है, उनका दिया हुआ हुब्बे अली का सर्टिफिकेट तुम्हें जन्नत नहीं दे सकता। जन्नत वही सर्टिफिकेट हुब्बे अली का देगा जो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने दिया है और जो अहले सुन्नत के पास है। इस वास्ते ये जो दौड़ लगी हुई है और फिर मजे लेते हैं असल अहले सुन्नत को खाजी कहकर, नाचबी कहकर, और खुद जो भिगे हुए गैरों की गोद में जाकर बैठे हैं उनके नजराने बटोरते हुए असल को ताने देकर मसले का काबिर का बेच के, अगर किसी में रत्ती भर गया है आओ मकतूब पे आके फैसला करवा लो, आओ तस्फिया पे आके फैसला करवा लो। आई वाह सुभान अल्लाह। अब आपने ये मौलवी जलाली साहब, मैं आपका क्या कर सकता हूँ खुदा की कसम, कभी मौसूअतुल गदीर की इबारत पढ़ के कह रहे हैं देखिए जी ईद मिलादुन नबी उसमें नहीं, ओ भाई जिक्र ना करना रद्द करने को मुस्तलजिम नहीं होता। क्या सामीन ये क्या पागल इंसान है खुदा की कसम, उन्होंने कब कहा कि ईद मिलादुन नबी अंदर शामिल नहीं है? अपना इलाज कराओ मौलवी जलाली साहब, खुदा के नाम अपना इलाज करवाएं। आप एक मेंटल केस है, टू बी ऑनेस्ट यू आर अ मेंटल गाय, अपना इलाज करवाएं। कुल्लु शैइन लका मुतलकुन हत्ता यरिद फीह नाहियुन, हत्ता यरिद फीह नाहियुन, ये कायदा शरअ है। तो जिक्र ना करना रद्द करने को मुस्तलजिम कैसे हो गया? पागल है यार। ये कोई हदीस मासूम नहीं है कि जहां पे आप कोई अल्फाज के अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं की तो फिर वो बिल्कुल ही रद्द हो गई है। भाई नहीं, इस तरह नहीं होता। अच्छा जी, अरे ये जहालत का ये आलम है खुदा की कसम के, ये किस चीज़ की शमूलियत कैसे साबित होती है कैसे नहीं, अभी तक वो ही नहीं ढंग से पता। बस ये फतवे लगाने हैं मौलवी, और रह गए जी असली अहले सुन्नत को खारजी कहते हैं। और भाई वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपके अहले सुन्नत से पहले ही टाइटल मिल चुका है, इसमें आपके असातिज़ा फ़िक़ही शरीफ के भी फतावा मौजूद है, फितना तारिया खारजिया, वो आपको पहले ही टाइटल मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। तो सामईन नाज़रीन बात मज़ीद अब आगे लेकर चलते हैं। इन्होंने अभी जो बोंगी मारी है, जो इन्होंने शुड़ुल फेंकी है, वो क्या शुड़ुल थी कि गदीर मनाने वाले यहूदी हैं। अच्छा कैसे? वही हुई है, टीची टीची वही लेके आया था आपके ऊपर मिर्ज़ा कादियानी की तरह। मौलवी जलाली साहब आराम नहीं लगता, मौलवी सामने फड़ के तोवांगा। और भाई कैसे हजरत आपके पास कौन सा ऐसा कोई इल्हामी रुका आ गया अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से कि गदीर मनाने वाले यहूदी हैं, जबकि मैं आपको किताबी इबारत से दिखाता हूँ कि असल यहूदी कौन है। अव्वल तो छेड़ो ना, फिर हम छोड़ेंगे नहीं। तबा दारुल मिनहाज जिल्द 15 आपके इमाम खतीब अल बगदादी की तारीख़ मदीना सलाम हमारे पास मौजूद है। जिल्द 15 में सफ़ा नंबर 571 पे जब इमाम इब्ने अबी शैबा ये सनद के साथ नकल करते हैं, उनके सामने इमाम अबू हनीफ़ा का जिक्र हो तो वह कहते हैं फ़क़ाल अराहु काना यहूदियन। हाँ जी सुबहान अल्लाह, अबू हनीफ़ा पक्का यहूदी था। कौन? इब्ने अबी शैबा। सामीन नाज़रीन, इब्ने अबी शैबा इमाम अबू हनीफ़ा को यहूदी कहते थे, जो इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं इब्ने अबी शैबा, जिनकी अल-मुसन्नफ़ फ़िल अहदीस वल आसार किताब है। हाँ जी मौलवी जलाली साहब, हम पता लगे ना कि यहूदी कौन है। ये बकवास करने से पहले ना अपने आइमा तारीख़ को, अपने आइमा हदीस को, अपने आइमा फ़िक़्ह को प्रॉपरली पढ़ के आया करो। लौंठे इंसान, तुमने पढ़ा ही कुछ नहीं है। हाँ जी, और बार बार खुदारा मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, अब भी करूँगा, वो आपकी वो जो चिकनी छिपकली आई थी उससे मेरा नाम भी नहीं लेना आ रहा था 5 से 6 साल पहले मुनाजरे में। मैं आपसे भी ये गुजारिश करता हूँ,
اور ان کے مدرسے میں جو طلاب ہیں اللہ ہی جانے ان کا کیا بننا ہے بیچاروں کا, ان سے بھی میری گزارش ہے کہ بھائی جان میٹرک کی کوئی معاون ادب یا آئینہ اردو لا کے مولوی صاحب کو دیں, انہیں اردو نہیں آتی, وقت کو وقت 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 لگے ہوئے ہیں. ہاں جی, وہ جس طرح ایک میم کا ڈائلاگ تھا کہ 100 تلو تینوں سونا پاتا تو آندے سارے سانو وقت پاتا ہے. اور بھائی مولوی جلالی صاحب وقت لفظ ہے, وقت وقت کیا ہوتا ہے یار, اردو نہیں پڑھنی آتی, خدا کی قسم میں ان کی غلطیاں نکال نکال کے پاگل ہو جاؤں گا کسی دن. اچھا جی آگے سے, اچھا قرآن حدیث کے معاملے میں نہیں, نہ قرآن نہ تفاسیر اہل البیت نہ اور ساری باتیں, چلو اہل بیت سے تو آپ کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے, تو خارجی ہو. یہ فتنہ خطائیہ کے لحاظ سے الحمدللہ جو معاملہ چل رہے تھے, میں ویسے فتنہ خطائیہ ایک دفعہ کتاب لازمی پڑھیں, مزیدار کتاب ہے, اس میں جلالی صاحب کو جتنا پیلا گیا نا الحمدللہ. تو خیر یہ ایک الگ طرف معاملہ جا رہا ہے. ہم ڈائریکٹلی پوائنٹ پہ آتے ہیں جی, خلافت و امامت کے موضوع پہ. مولوی جلالی صاحب ہم نے درجنوں دفعہ آپ کے ساتھ یہ بات رکھی ہے کہ سقیفہ کے معنی کیا ہے. شاہ عبدالعزیز نے تحفہ اسرار شریعہ میں سقیفہ کے معنی کیا کیے, کوئی 5 سے 6 مرتبہ میں یہ عبارت اپنی ویڈیوز میں دکھا چکا ہوں. سقیفہ کا مطلب یہی ہے جہاں لوگ بیٹھ کے باطل مشورے کرتے تھے, اور خلافت ہی باطل ہے بھائی حضرت ابوبکر کی. اچھا سارے صحابہ نے بیعت کر لی تھی, یہ امت پہ اٹیک ہے, یہ صحابہ پہ. اچھا سارے صحابہ نے کی تھی, جناب ابو ذر نے کی, سلمان نے کی, ابو دجانہ انصاری نے کی, ابو سعید خدری نے کی, اور سب سے بڑھ کے چلیں ان کے بارے میں تو آپ کے یہاں کچھ جعلی روایتیں ہوں گی, ہمارے یہاں تو کوئی نہیں ہے. سعد بن عبادہ کے بارے میں موجود ہے, وہ تو بخاری تک میں موجود ہے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی, تو سارے صحابہ نے کر لی. یہ آپ کا جمہور. سعد بن عبادہ کے انصار صحابہ کے لیڈر نہیں تھے کی, چٹا جھوٹ بول دئی مولوی منہ تے خدا دی قسم. سامعین کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے یہ. اور کل سب سارے صحابہ نے کر لی تھی, مولوی صاحب سلامت ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پہ کسی نے آ کے وہ لوہے کا شرلا شرلا مار دیا. اتنا جھوٹ, تھوڑی سی تو دیانتدارہ سے چلو. مولوی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کلے گئی یہ ٹوٹا پجا مطالعہ. الحمدللہ ہم بھی ان چیزوں کے اندر ایڈ ہیں, ہمیں بھی تاریخ اسلام کی الحمدللہ اچھی خاصی واقفیت ہے, اور اتنی ہے جتنی آپ کو نہیں ہے الحمدللہ. وہ ابھی میں اس بات کو ثابت کیے دیتا ہوں, یہ کوئی بڑا بول نہیں بول رہا, ابھی اسے ثابت کر دیتے ہیں الحمدللہ, ابھی ثابت کرتے ہیں. کیونکہ ویسے تو فقیر کی حیثیت کچھ نہیں, میں کام سے طالب علم ہوں, لیکن آپ جیسے جوہلا کے لیے میں ہی کافی ہوں الحمدللہ. اچھا جی پھر ثالث کس کو بنا رہے ہیں جی, مجدد الفسانی جو ان کے ہیں وہ ماشاءاللہ احمد سرہندی صاحب, ان کے مکتوبات پہ آ جاؤ. او ہو, نہ بخاری نہ مسلم نہ ابو داؤد نہ ابن ماجہ نہ ترمذی نہ نسائی, مجدد الفسانی. یار کیا تم لوگوں کا منہج کیا یہ 300-400 سال پہلے ہی شروع ہوتا ہے, اس سے پہلے کہ کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے تم لوگوں کے پاس. خدا دی قسم یارو, بابا ہی تھوڑا سا تو خدا کا نام ہے پڑھ لیا کریں. سیدھا ہی مجدد الفسانی وہ چھال مار کے سیدھا, وہ پھر انجینئر مرزا صحیح کہتا ہے نا تم لوگوں کے بارے میں کہ حدیث بخاری کی ہوتی ہے, آگے سنتے ہیں امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں. چلو خیر, تو جی چلیں جس پہ آپ نے ثالث بنایا تھا وہ بات بھی ہم آگے رکھتے ہیں. اور پھر جو میں نے کہا تھا کہ آپ کو تاریخ کی مسئلہ واقفیت قطعی نہیں ہے, وہ آپ کی اپنے گھر کی نہیں, آپ کے اپنے کتاب سے ثابت کرتے ہیں الحمدللہ. آئیں جی ذرا جسے ثالث بنایا تھا اس کی ثالثی مقبول کر لیں ہم. تصفیہ ما بین سنی و شیعہ, پیر مہر علی صاحب. آئیں جی, پیر مہر علی صاحب نے صفحہ نمبر 50 پہ واضح یہاں پہ انہوں نے لکھا, اللہ اکبر. پس اس حقیقت محمدیہ و تعین اول سے نزدیک تر علی ابن ابی طالب تھے جو اولیاء کے امام اور انبیاء کے سر یعنی راز ہیں. سیدنا علی کی دوستی اور محبت صلوات اللہ علیہ ہر مومن پر اسی طرح واجب کی گئی جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت. اللہ اکبر. رسول اللہ اور مولا علی کی محبت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, دونوں بالکل سیم پوائنٹ پہ واجب ہیں. سامعین علی رازدار انبیاء ہیں صلوات اللہ علیہ, رسول اللہ اور مولا علی کی محبت بالکل برابری پر مومنین کے اوپر واجب ہے. اس سے بڑھ کے کیا دلیل دیں گے ہم, اس سے بڑھ کے خلافت بلا فصل بھی کیا دلیل. لو جی جسے ماشاءاللہ یہ مولوی صاحب ثالث بنا رہے تھے جلالی صاحب کو ٹھوک گئے پیر مہر علی صاحب, واہ جی واہ سبحان اللہ. یہ ثالث بنانے سے پہلے سوچنا تھا مسٹر دجالی صاحب, یہ تصفیہ پڑھی نہیں, یہ چھوٹی سی کتاب ہے یار, کیا ہے یہ ہے تصفیہ کا رولا مچایا ہوتا ہے. یہ سامعین گنتی کی میں کہتا ہوں 90 صفحے کی کتاب ہے بھائی, یہ بھی ڈھنگ سے نہ پڑھی, یہ بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھی. ہاں تصفیہ پر فیصلہ کروالا ہو گیا فیصلہ. رو بہ کے میرا چانن
چلو تصفیہ پہ فیصلہ کروانا ہے. ابھی تو مکتوبات کے اندر وہ بھائی وہ جو مجدد الفسانی جو آپ کا ہے اس پہ تو بہت زیادہ عبارات ایسی ہیں جہاں پہ آپ کا الحمدللہ کلین کٹ قسم کا کڑاکا نکل سکتا ہے. تو بات سامعین پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ، اتنی جہالت، جس کتاب کو ثالثی کے طور پہ پیش کر رہے ہیں اس کتاب میں خود امیر المومنین کے توسط سے ان کا کڑاکا نکلا پڑا. یار حد ہے بھائی خدا کی قسم. چلیں مولوی جلالی صاحب آپ کو تو بالآخر پتہ ہی ہے جی، پچھلے 6-7 سال سے ہم نے آپ کی الحمدللہ بیلڑ میں باندھ دے کے رکھی ہے، آپ کو پھانا ٹھوک کے رکھا ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری ویڈیو کا آخری جو حوالہ ہوتا ہے وہ بڑا فلک شگاف قسم کا ہوتا ہے. چلیں پھر یہ سامعین میرے پاس اشرف جلالی صاحب کی کتاب ہے خطبات جلالی جلد نمبر 2. سبحان اللہ. آئیں جی صفحہ نمبر 93، اور یہاں پہ جلالی صاحب وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسئلہ خلافت کے ٹاپک پہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پہلا فیصلہ خلافت کا تھا جو حضرت ابو بکر کو تدفین سے پہلے خلیفہ بنایا گیا. سبحان اللہ. جنازہ رسول سے فرار پرباش. ویسے اور خوب مولوی جلالی صاحب ایسی کیا چل مچی ہوئی تھی حضرت ابو بکر کو اور ان کے متبعین کو جو رسول اللہ کی ابھی تدفین نہیں ہوئی اور خلیفہ بن کے ماشاءاللہ چوڑے ہو کے بیٹھ کے تھے. آلو اب اشرف جلالی صاحب حضرت ابو بکر کو یہودی کہیں گے؟ کہو گے؟ فیصلہ آپ پہ ہے جلالی صاحب، آپ کی عبارت ہے. کہو گے کیا ایسی چل مچی تھی جو میرے نبی کا جنازہ چھوڑ کے دوڑ گئے تھے؟ کیا ہے؟ آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہونا تھا اور زندگی میں کبھی چاچے کا خود نہیں کیا تھا تو آخری دیدار کی میں کیا بات کروں. یہ دیکھو ماشاءاللہ رسالت پناہ کی تدفین ہوئی نہیں اور وہاں پہ چوڑے کے خلیفہ بن کے بیٹھ گئے. واہ سبحان اللہ. واہ. یہ بھائی پہلے اپنے بزرگوں کا حال تو چیک کر لو کہ انہوں نے تمہیں کس حال میں جا کے پہنچایا. الحمدللہ وہ میرج ہال ہی لگ رہا ہے مجھے جہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہاں جتنے حلالے ہوندے نے. تو یہ بکواس نہیں کرنی دوبارہ کہ فلاں یہودی ہے، فلاں یہ فلاں وہ. ہمیں بہت اچھے سے پتا کہ یہودی کون ہے. ایک یہودی دکھایا ابھی ابو حنیفہ، اس طرح کے کئی ایک موجود ہیں. میں مولوی صاحب پھانا ٹھوک کے رکھ دوں گا دوبارہ اگر عید غدیر کے بارے میں کوئی بکواس کی تو. نہیں مناتے بھاڑ میں جاؤ، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے زبردستی اپنے عقائد مسلط کرنے کی. لیکن اگر بکواس کی تو الحمدللہ مولوی صاحب دیکھیں نا، ماریں گے کان میں گرو گے جاپان میں.